ہمارے جو مسلمان ہیں پہلے تو اس چیز سے ہی باخبر ہیں کہ دیوالی کیا چیز ہے، ہولی کیا چیز ہے، ویلنٹائن ڈے کیا ہے، ہالووین کیا ہے اور یہ کیوں منائے جاتے ہیں۔ کوئی بات ہے کہ وہ اپنی بریانی کو چھوڑ کے دوسرے کی سوکھی روٹی کے اوپر چھلانگ مارنے والی بات ہے۔ کہ ویلنٹائن ڈے منانا تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ مسکراتی ہے، شوہر عورت کو دیکھ کے مسکراتا ہے، تو ان دونوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ اس طرح ہالووین ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن ہم خوشی کے لیے یہ چیز منا رہے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ شبرن بشبرن وذراعن بذراع، بغیر نکاح کے کوئی لڑکا لڑکی ملتے ہیں تو وہ تو اخلاقاً بھی غلط ہے اور مذہباً بھی غلط ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ دیوالی ہے، ہولی ہے، تو ایک خوشی کے تہوار ہیں تو ہم ان لوگوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ ایک دن ہم انجوائمنٹ کریں گے تو انجوائمنٹ سے کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کے پاس بیوی نہیں بھی ہوگی تو یہ وہ کام کرے گا، حقیقتاً کرے گا۔ تو آپ مسلمان ہوں اور ایک غیرت مند مسلمان ہوں، مسلمان دیوس نہ ہو۔ دیوس نہ ہو۔ ہم ایک کام کرنے میں آج تک ناکام ہیں کہ اس سے پہلے لوگوں نے تو چلیں قربانیاں بھی دی اور پھر انہوں نے اس کے ثمرات بھی دیکھے، لیکن یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس وقت شاید دنیا کے اندر ایسا کوئی ملک نہیں جس کے اندر 100% اسلام نافذ ہو اور جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ اسلامی ایک ریاست ہے جو مسلمانوں کی ہمدرد ریاست ہے یا خلیفہ ریاست ہے جو پورے مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے کہیں پر بھی۔ یہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر مسلمان یہ بات جانتے ہوئے کہ حقیقی دین اللہ کا دین اسلام ہی ہے اور انسان کو جو رہنمائی ملتی ہے وہ اسی دین سے ملتی ہے، ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود، نالج ہونے کے باوجود، سمجھتے جانتے بوجھتے پھر بھی ہمارے معاشرے میں اسلام نافذ نہیں ہوتا، یا میں اپنی ذات کی طرف دیکھوں تو میری ذات پر اسلام نافذ نہیں ہے، ایک ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ اور اسی طرح ہم اپنے اوپر اسلام نافذ کرنا تو چھوڑیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دوسروں سے اثر لینا شروع کر دیا ہے ہم نے۔ ابھی حال ہی میں جو ہیلووین کا جو ایونٹ تھا وہ گزرا، پھر دیوالی کا ایونٹ تھا وہ گزرا، تو بہت سارے مسلمانوں نے اس کے اندر حصہ لیا اور طرح طرح کے مسائل بھی پوچھتے ہیں، ان کا کھانا پینا کیسا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ان کے تہوار میں جانا کیسا ہے، جبکہ فکر تو ہمیں اس چیز پہ ہونی چاہیے کہ ہم اسلام کو کس طریقے سے لوگوں کے اوپر ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیا لوگ ہمارے تہوار دیکھ کر اسلام کے اندر شمولیت اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، آپ نے جو ذکر کیا ہے تذکرہ مختلف تہواروں کا، کچھ مغربی تہوار ہیں، کچھ ہندوؤں کے تہوار ہیں، جیسے ہولی ہے، دیوالی ہے، یہ ہندوؤں کے تہوار ہیں، اسی طرح ویلنٹائن ڈے ہے اور ہالووین ہے اور مختلف طرح کے تہوار ہیں جو مغربی ممالک میں منائے جاتے ہیں۔ تو اس میں سب سے جو امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری جو عوام ہے، عام عوام ہے، جو عام مسلمان ہیں، تو عام مسلمانوں کو ان تہواروں کے بارے میں بھی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ تہوار کس طرح ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی بنیاد کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، یہ کہاں سے چلے ہیں، اس بارے میں ان کو معلومات نہیں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے وہ جا کے لکھ رہے ہوتے ہیں میری کرسمس، ان کو اس پہ بھی وہ کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس طرح ہیپی دیوالی، ہیپی ہولی، اس طرح ویلنٹائن ڈے بھی مناتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر، سارے اسلامی ممالک کے اندر لوگ مناتے ہیں، پاکستان کے اندر مناتے ہیں۔ اور ریسنٹلی ابھی کراچی میں جو واقعہ ہوا ہے، اسی سال کا واقعہ ہے 2024 کا، ہالووین کا۔ ہالووین پارٹی چل رہی تھی نائٹ میں، ہالووین کراچی میں، اور وہاں پہ شباب اور کباب چل رہا تھا، وہاں پہ پولیس نے ریڈ کی ہے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے حکومت کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، کہ ان لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا اور ان کی پارٹی کو تہس نہس کر دیا۔ تو یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے، قابل تحسین ہے۔ اس طرح کے اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے کہ اس طرح کے جو خرافات ہیں، ان خرافات کے بارے میں وہ لوگوں کو آگاہ کریں۔ ہمارا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تہوار ہیں، ان تہواروں سے ہم اثر لے رہے ہیں، ہماری نوجوان یوتھ خراب ہو رہی ہے۔ کسی بھی قوم کا اثاثہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نوجوان ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کیا فرمایا تھا کہ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہے تو ان کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو۔ آج مغرب ہمارے ساتھ یہی کر رہا ہے، اور ان کے جو ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ہر بار یہی کہتا ہوں، آپ دیکھیں مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ان چیزوں کو بالکل ایک خوشنما روپ دے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ جو واقعات ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، تو ان ہی کی وجہ سے ہماری جو یوتھ ہے
وہ گمراہ ہو رہی ہے. اور مسئلہ یہ ہے ہمیں کہ ہم تحقیق نہیں کرتے، حالانکہ ابھی آپ کے پاس نالج حاصل کرنے کے بہت سارے ریسورسز ہیں، ذرائع ہیں، آپ کر سکتے ہیں. آپ ہالووین کے بارے میں ریسرچ کریں، اس کی ہسٹری کے بارے میں ریسرچ کریں، یہ کیسے شروع ہوا اور یہ کسی کا مذہبی تہوار ہے یا یہ ویسے ہی ایک تہوار ہے. اسی طرح دیوالی ہے، اس کے بارے میں آپ ریسرچ کریں. بالکل. ابھی جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ کل کراچی کے اندر بھی یہ ہالووین منایا گیا، لیکن ساتھ ہی میں آپ نے بتایا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ان چیزوں سے ناواقف ہے کہ ان کی تاریخ کیا ہے. اب ایک مسلمان شخص ان چیزوں کو کیسے منا سکتا ہے جبکہ ہالووین کی جو تاریخ ہے، یہ تو ہالووین بھی نہیں تھا. یہ قدیم جو برطانیہ ہے اور آئرلینڈ کے اندر کچھ قبائل موجود تھے جو سیلٹک کے نام سے ان قبیلے کا نام تھا. ان کے عقائد یہ تھے کہ جب وہ سردیاں یوں شروع ہوتی تھی یا فصلوں کا جب آخری ایام ہوتے تھے تو اس وقت یہ 31 اکتوبر کو جو ہے وہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ روحیں جو ہیں وہ زمین پر آتی ہیں، زندہ ہو کر آتی ہیں. تو وہ بری روحوں سے بچنے کے لیے وہ پھر طرح طرح کی عجیب قسم کی شکلیں بناتے تھے کہ بھائی ہم ان کو ڈرا دیں گے یا وہ ہمارے اوپر ان روحوں کو خوش کرنے کے لیے کہ ان کی شکلیں بھی اس طرح ہوتی ہیں تو ہم بھی ان جیسی شکلیں بنائیں گے تو وہ خوش ہوں گی، وہ ہمیں نقصان نہیں دیں گے. نقصان نہیں ٹھیک ہے، کریں گے. تو یہ ان کا عقیدہ تھا. اور اب دیکھیں پھر 8ویں صدی کے اندر اس کو باقاعدہ عیسائیت کے اندر بھی یہ چیزیں آہستہ آہستہ شروع ہونے لگی. عیسائیت نے بھی ہالووین کے اندر سے بہت ساری چیزیں لی اور پھر 8ویں صدی میں آ کر باقاعدہ 31 اکتوبر کو یہ ایونٹس منایا جانے لگا. لیکن اب جس بندے کو اس کی حقیقت کا معلوم ہوگا، اس کے پیچھے چھپے ہوئے عقائد کا معلوم ہوگا تو وہ کیسے منائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کون اس کو سنے، کون سیکھے، کون اس بارے میں سرچ کون کرے. ہمارے کچھ نوجوان نسل ایسی ہے جو اس کو اپنی آزادی سمجھتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ جائیں گے تو وہ ہمیں اچھا کہیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے بھائی. اسی طرح دوسری بھی کچھ تہوار ہیں نا، تو میرا خیال یہ ہے کہ سارے تہواروں کو ہم بریفلی بتا دیتے ہیں تاکہ ہمارے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ ان تہواروں کی حقیقت کیا ہے. اسی طرح ویلنٹائن ڈے ہے، تو اب ویلنٹائن ڈے لوگ مناتے ہیں تو اس کو عاشقوں کا دن کہتے ہیں کہ یہ عاشقوں کا دن ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ویلنٹائنس ڈے کیا چیز ہے. اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، مختلف کہانیاں ہیں. جس طرح تاریخ میں مختلف روایات ہوتی ہیں تو ویلنٹائنس ڈے کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں کہ یہ کیسے شروع ہوا اور کس کی یاد میں یہ منایا جاتا ہے. 2 روایات زیادہ مشہور ہیں. ایک تو یہ ہے کہ روم کا بادشاہ تھا کلاؤڈیس، تو وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس ایک بڑی فوج ہو، لیکن لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے. تو اس نے ایسا کیا کہ شادیوں پر پابندی لگا دی تاکہ فیملی سسٹم ان کا نہ ہو، پیچھے بیوی بچے نہ ہوں تو لوگ نوجوان جو ہیں وہ فوج میں بھرتی ہوں. ان کے لیے آسان ہوگا جانا، پیچھے بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں. تو اس زمانے میں ایک راہب تھا، چرچ کا راہب تھا، تو اس نے 2 لوگوں کی شادی کرا دی چھپا کر، بادشاہ سے چھپا کر. جب بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے اس کو جیل میں ڈال دیا، یا بعض روایات کہتی ہیں کہ اس کو قتل کر دیا. تو اس کو شہید عشق کہا جانے لگا کہ یہ شہید محبت ہے. یا پھر بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ دوسری روایت یہ ہے کہ جو راہب تھا اس کا نام ویلنٹائن تھا، تو وہ ایک راہبہ کے ساتھ اس کو عشق ہو گیا، محبت ہو گئی. عیسائیت کے اندر جو راہب ہے یا راہبہ ہے تو ان کے لیے جنسی عمل کرنا یہ ممنوع ہے، ان کے مذہب میں ممنوع ہے. تو اس نے ایک ترکیب سوچی اپنی محبوبہ کی تسکین کے لیے، اور اس نے اس کو کہا کہ 15 فروری یہ ایک ایسا دن ہے کہ مجھے خدا نے اشارہ دیا ہے، خواب میں بتایا ہے، یہ ایسا دن ہے، اگر اس دن میں ہم یہ کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور انہوں نے وہ کیا. اس کے بعد جب چرچ کو پتہ چلا، کلیسا کو پتہ چلا، تو انہوں نے ان دونوں کو سزائے موت دی. اور اس وقت کے آزاد خیال لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ شہید محبت ہیں، اور ان کے نام پر یہ ڈے منایا جانے لگا. یہ ہے ویلنٹائن ڈے کی حقیقت. اور بھی بہت سارے روایات ہیں لیکن یہ 2 زیادہ مشہور ہیں. اسی طرح اس کے ساتھ دوسرے جو تہوار ہیں، دیوالی ہے، ہولی ہے، تو ان کی بھی ایک یہ ہندو تہوار ہیں، ہندو مذہب کے تہوار ہیں، اور ان کی بھی ایک تاریخ ہے. اور ان میں ہندوؤں کے جو عقائد ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کو وہ اپنی روحانی تسکین سمجھتے ہیں. اور اس میں وہ اپنی تجارتی، جیسے ان کی لکشمی دیوی ہے، اس کی باقاعدہ پوجا کرتے ہیں اسپیسیفکلی دیوالی کے اندر. اور اسی طرح ان کی جو کتاب ہے رامائن میں الگ اس کے بارے میں روایات ہیں، کہانیاں ہیں
اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں دیوالی کے بارے میں. اس طرح ان کی جو کتاب ہے مہا بھارت، اس میں الگ ہے، الگ کہانی لکھی ہوئی ہے. رامائن کی جو کہانی ہے اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہوا کہ رام چندر جی جو ان کے دیوتا ہیں وہ تقریباً 13 یا 14 برس کے بعد جب واپس آئے تو لوگوں نے ان کا استقبال کیا، تو اسی خوشی میں یہ دیوالی منائی جاتی ہے. اور اسی طرح ہولی کے بارے میں بھی مختلف رسومات ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کے مذہبی تہوار ہیں اور اس میں مذہب کی روحانیت پوشیدہ ہے، ان کا جو مذہب ہے. تو اس وجہ سے اب مسلمانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اب دوسرے جو مذاہب کے تہوار ہیں ان میں آپ کیسے شرکت کرتے ہیں، کیسے آپ تبریک کرتے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، یا ان کی مٹھائیاں کھاتے ہیں، یا ان کے ساتھ گھل مل کے آپ ان چیزوں میں شریک ہوتے ہیں. وہ آپ اپنے عمل سے یہ بات ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے عقیدے پہ جو ہیں وہ عقیدہ درست ہے. ہم انسان خود کو دیکھے، مسلمان خود کو دیکھیں کہ ہمارے جو تہوار ہیں، عید کے جو تہوار ہیں، تو اس میں ہم باقاعدہ جا کر نماز ادا کرتے ہیں، ہماری عبادت ہوتی ہے، وہ ہمارے ایک عقیدے کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے. ٹھیک ہے. بالکل تو ہے. جیسے ہماری رسومات جو ہیں، ہماری عقائد، ہمارے جو تہوار ہیں، ان کے اندر ایک اسلام کی جھلک محسوس ہوتی ہے. تو اسی طرح ان کے جو تہوارات ہیں وہ بھی ان کے عقائد سے اور ان کی رسومات سے خالی تو نہیں ہیں. ان کے اندر پھر جب ایک یہ تو آگ اور پانی کی طرح چیزیں ہیں، اسلام ان ساری چیزوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے. یہ ساری چیز اب یہ اتنی متضاد ہونے کے باوجود ایک مسلمان کیسے ان کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہے اور اس چیزوں میں مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے جو مسلمان ہیں پہلے تو اس چیز سے ہی باخبر ہیں کہ دیوالی کیا چیز ہے، ہولی کیا چیز ہے، ویلنٹائن ڈے کیا ہے، ہالووین کیا ہے، اور یہ کیوں منائے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے بریفلی اس کو ڈسکس کیا ہے، تو امید ہے کہ سمجھ میں آ جائے گا. اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو پوچھ لیں، ہم مزید کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان کو سمجھانے کی. ان کے لیے سرچ کرنا کون سا؟ ہاں گوگل پہ موجود ہے، آپ ویکیپیڈیا پہ، آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا، تو آپ سرچ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اس میں بہت دفعہ جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ آپ یہ کیوں مناتے ہیں، تو اس میں بہت ایک طبقہ آپ کو ایسا ملے گا وہ یہ کہے گا کہ ویلنٹائن ڈے منانا تو کوئی بری بات نہیں ہے. تو خیر ہے، آپ باہر اگر غیر مرد غیر عورت نہ منائیں تو میاں جو ہے اپنی بیوی کے لیے پھول لے کے آ جائے تو اس میں کیا برائی ہے، کیا غلط ہے. یہ ان کی دلیل ہے. تو ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، اتنی بندے کی اسٹریسفل لائف ہے، مشکلات ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں، تو ایک دن اگر خوشی کا منا لیں تو کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اس طرح ہالووین ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے لیکن ہم خوشی کے لیے یہ چیز منا رہے ہیں، اس میں کیا برائی ہے. اسی طرح جو ہے آپ دیوالی ہے، ہولی ہے، تو ایک خوشی کے تہوار ہیں تو ہم ان لوگوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے. ایک دن ہم انجوائمنٹ کریں گے تو انجوائمنٹ سے کیا ہوتا ہے. اسی طرح جو نوجوان نسل ہوتی ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کو یہ کہتے ہیں، اگر ان کے ماں باپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو انجوائمنٹ ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو عقیدہ یہ نہیں ہے، یہ تو ہم بس انجوائمنٹ کے لیے کرتے ہیں. تو ایک دن اگر انجوائمنٹ کر لے کیا ہو گیا. دیکھیں یہاں پہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے نا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے پھر وہ انہی میں سے ہوتا ہے. اور جیسے ہی دیکھیں وہی بات ہے کہ اپنی بریانی کو چھوڑ کے دوسرے کی سوکھی روٹی کے اوپر چھلانگ مارنے والی بات ہے. ان کے مذاہب کے اندر یا ان کے عقائد جو ہیں وہ ویلنٹائن کے محتاج ہیں. اسلام اس چیز کا محتاج نہیں ہے. آپ نے اپنی بیوی سے اگر محبت کا اظہار کرنا ہے تو آپ روزانہ اس کے لیے پھول لے کے جائیں. اسلام اسی چیز پہ زور بھی دیتا ہے. ایون کہ حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم اس کا کچھ اس طرح ہے کہ جب شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے اور سامنے سے عورت اس کو دیکھتی ہے، دیکھ کر عورت شوہر کو دیکھ کے مسکراتی ہے، شوہر عورت کو دیکھ کے مسکراتا ہے، تو ان دونوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اور اسلام کے اندر تو اتنی ایک وسعت دی ہے کہ آپ اپنی وائف کے ساتھ اظہار محبت کریں. جو انسان اپنی وائف کے ساتھ اظہار محبت کرتا ہے اس کا خیال رکھتا ہے. ایون کہ وائف کے اوپر جو خرچ کیا جاتا ہے، ایک حدیث کے اندر میں نے پڑھا، غالباً حدیث ہی تھی، کہ قیامت والے دن جو سب سے پہلے اعمال نامے میں جو چیز تولی جائے گی وہ اپنے گھر والوں کو جو خرچہ دیا جاتا ہے وہ تولا جائے گا. ٹھیک ہے. تو ایک اسلام اتنی زیادہ ترغیب دینے والا مذہب، اور پھر وہ کہیں کہ بھائی ایک بندہ اگر یہ کہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے ویلنٹائن ڈے والے دن پھول لے گیا تو کیا ہو گیا. بھائی ویلنٹائن ڈے کے وہ محتاج ہیں، ہم محتاج نہیں ہیں. بالکل آپ نے بالکل درست بات کی ہے کہ اسلام جو ہے ہمیں ان چیزوں سے روکتا ہے، منع کرتا ہے. جیسے کہ آپ نے حدیث سے بیان کی، من تشبہ بقوم فہو منہم، انہی میں سے ہے. اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے پہلے والے لوگوں کی
اتباع کرو گے، شبرن بشبرن وذراعن بذراعن، صحیح، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعین ہی جس طرح پہلے لوگوں نے کیا تم ان کی طرح کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ بجو کے سوراخ میں داخل ہوئے ہیں تو تم بھی داخل ہو گئے۔ تو آج وہی حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسلمانوں کے اوپر فٹ آ رہی ہے اور سچ ثابت، سچ تو ہے ہی سچ ہے، اور یہ حقیقتاً ہم اس کے مصداق بنے ہوئے ہیں آج کل۔ اسی طرح قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ صحیح، تو آج ہم بالکل نہ قرآن کو فالو کر رہے ہیں نہ سنت کو فالو کر رہے ہیں، ہم فالو کر رہے ہیں انجوائمنٹ کے ہزاروں طریقے اور ہیں، جی، ہزاروں طریقے اور ہیں۔ وہ ماں باپ کو بھی جا کے کہتے ہیں انجوائمنٹ، اس انجوائمنٹ سے جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے معاشرے میں، ہو چکا ہے، ہو رہا ہے کنٹینیوسلی اور ہوگا، بالکل اس بگاڑ کے بارے میں اگر ہم سوچیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ نہیں، انجوائمنٹ نہیں ہے، انجوائمنٹ نہیں ہے، یہ ایک ویل سٹرکچرڈ ویل پلانڈ منصوبہ ہے لوگوں کا، آپ لوگوں کے اندر فحاشی پھیلانے کا، آپ کا فیملی سسٹم تباہ کرنے کا۔ بالکل دیکھیں اب ایک شوہر ہے نا، جیسے آپ نے مثال دی، ہم وہ چیز تو ہے ہی غلط کہ باہر بغیر نکاح کے کوئی لڑکا لڑکی ملتے ہیں، تو وہ تو اخلاقاً بھی غلط ہے اور مذہباً بھی غلط ہے۔ انسانیت کے اعتبار سے بھی دیکھیں، آپ کسی کی عزت کو کیسے اچھال سکتے ہیں؟ آپ کو انسانیت بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن یہ کہ جب آپ ویلنٹائن ڈے والے دن، جب ہمارا سارا میڈیا اس چیز کو اتنا اسپیشل کر کے اسپیشل دن بنا کے پیش کر رہا ہوتا ہے، آپ کا چھوٹا سا بیٹا بیٹھ کے وہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ایسے پہ وہ ایک چیز پہ سٹیمپ لگانے والی بات ہے کہ شوہر بھی جو ہے وہ اپنی بیوی کے لیے پھول لے آیا، بچے نے دیکھا ہاں یہ چیز، یہ دن بھی کوئی منایا جاتا ہے، خاص دن ہے، خاص اس دن کی ہے، خاص اہمیت تو ہے، کل کو جب یہ بچہ بڑا ہوگا، اس کے پاس بیوی نہیں بھی ہوگی، تو یہ وہ کام کرے گا، حقیقتاً کرے گا۔ تو وہ معاشرے کے اندر بگاڑ ہی پیدا ہو گیا نا۔ بچے والدین سے سیکھتے ہیں۔ یہاں اگر بچہ ہے وہ بھی سیکھ رہا ہے، بچی ہے وہ بھی سیکھ رہی ہے۔ بالکل، آپ کا بچہ باہر جا کے کسی کی بچی کو یوں پھول دے گا تو وہ بھی غلط، اور جو آپ کی بچی آپ کو دیکھ رہی ہے وہ جا کے باہر کسی سے پھول لے گی تو تب بھی آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس لیے اسلام پہلے سے ہی کہ آپ مسلمان ہوں اور ایک غیرت مند مسلمان ہوں، مسلمان دیوس نہ ہو۔ دیوس نہ ہو۔ تو اب یہ ہے کہ ہمیں اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ جو نقصانات بعد میں انسان کو ہونے والے ہوتے ہیں، اسلام پہلے ہی ان سے روک دیتے ہیں۔ بالکل، پہلے ہی انسان کو بچا، کیونکہ دیکھیں the creator knows about his creation، بالکل کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کریٹر ہے، خالق ہے، تو وہ اپنی تخلیق اور اپنی مخلوق کے بارے میں بہتر جانتا ہے اور سب سے بہتر جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رول دیے ہیں بالکل قرآن اور سنت کی صورت میں، تو ہم اگر ان کو فالو کریں تو ان تمام خرافات سے ہم نجات پا سکتے ہیں، سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ بالکل۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے، ان خرافات سے ہمیں بھی بچائے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی بچائے۔ کوشش یہی تھی کہ ہمارے ذریعے کچھ اچھا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے، لوگ ان چیزوں کو سیکھ جائیں اور آئندہ کے لیے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کے ساتھ یہ سفر جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ڈسکشن یہیں ختم کرتے ہیں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک پر، کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔